الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اما بعد، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ کن عیب دار جانوروں کی قربانی جو ہے وہ درست نہیں ہے، جن کی قربانی کرنے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، فقہا نے منع فرمایا ہے، شریعت نے اس میں کراہت جانتے ہوئے اس سے منع فرمایا ہے، یعنی اسے درست قرار نہیں دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چوتھے پارے میں پہلی آیت میں ارشاد فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ اللہ نے فرمایا تم ہرگز بلائی کو نہیں پا سکو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پسندیدہ چیز کو خرچ نہیں کرو گے، یعنی ایسا جانور، ایسا بکرا یا ایسا گائیں جسے پورا سال بندہ اس کی خدمت کرتا رہے، اس کو گھاس ڈالے اور اس کے ساتھ بندے کا ایک لگاؤ ہو جاتا ہے، تو جب وہ اسے قربان کرتا ہے اللہ کی راہ میں تو پھر ایک درد اور دل کرتا ہے کہ اسے اپنے سے جدا نہ کریں بلکہ یہ ہمیشہ اپنے پاس رہے۔ تو یعنی ایسی چیز ہو کہ جس کے ساتھ بندے کو محبت ہو جائے، دل ہی نہ کرے کہ اسے خرچ کرے، دل ہی نہ کرے کہ اسے اللہ کی راہ میں قربان کرے۔ تو ایسی چیز جو ہے جو اللہ کی راہ میں قربان کرے گا تو اللہ فرماتا ہے کہ جب تک اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے تب تک تم نہیں پا سکو گے۔ اور جن عیبوں کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ قربانی درست نہیں ہے، روایت ہے امام احمد اسے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کرتے ہیں۔ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 قسم کے جانوروں کی قربانی درست نہیں ہے، یعنی 4 قسم کے جانور ایسے ہیں کہ جن کی قربانی کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درست نہیں ہے۔ وہ 4 جانور کون سے ہیں؟ وہ کون سی 4 طرح کے جانور ہیں جن کی قربانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درست نہیں ہے؟ سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کانا ہے، جس کا کانا پن ظاہر ہے، فرمایا اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ دوسرا وہ فرمایا جو بیمار ہے، جس کی بیماری ظاہر ہے، فرمایا اس کی قربانی بھی درست نہیں ہے۔ تیسرا وہ جانور فرمایا جو لنگڑا ہے، جس کا لنگڑا پن جو ہے وہ ظاہر ہے، فرمایا اس کی قربانی بھی درست نہیں ہے۔ اور چوتھا ایسا لاغر کہ جس کی ہڈیوں میں گودا ہی نہیں ہے، تو فرمایا اس کی قربانی بھی درست نہیں ہے۔ اور اسی روایت کو امام مالک نے، ابو داؤد نے، نسائی میں اور اس کے بعد ابن ماجہ میں اور دارمی میں حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ ان سے اسی روایت کو، ان کی سند کے ساتھ اسی متن کو ذکر کیا ہے۔ تو اب اس روایت میں ہمیں اس بات کا علم حاصل ہوتا ہے کہ بھئی 4 طرح کے جانور ہیں جن کی قربانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درست نہیں ہے۔ سب سے پہلے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جو کانا جانور ہے اس کی درست نہیں ہے، فرمایا دوسرا جو بیمار ہے، جس کی بیماری ظاہر ہے، فرمایا اس کی بھی قربانی درست نہیں ہے۔ اور تیسرا نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا وہ جانور کہ جو لنگڑا ہے، جس کا لنگ جو ہے وہ ظاہر ہے، جو لنگڑا پن اس کا ظاہر ہے، فرمایا اس کی قربانی بھی جو ہے درست نہیں ہے۔ اور چوتھا ایسا لاغر کہ جس کی ہڈیوں میں گودا ہی نہیں رہا، یعنی جو چل کے قربانی گاہ تک نہیں جا سکتا، اسے خود اٹھانا پڑتا ہے، خود اس کے ساتھ سامنے گھاس پیش کرنا پڑتا ہے، تو فرمایا کہ ایسے کی بھی قربانی جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ تو اس کے بعد ایک اور روایت میں، یہ روایت ابن ماجہ میں مولا کائنات
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کا کان کٹا ہو یا جس کا سنگ ٹوٹا ہو، فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کان کٹے ہوئے اور سنگ ٹوٹے ہوئے کی قربانی سے ہمیں منع فرمایا ہے۔ یعنی جس جانور کا کان کٹا ہو یا سنگ ٹوٹا ہو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قربانی سے مولا کائنات فرما رہے ہیں کہ ہمیں منع فرمایا ہے۔ اور ہدایہ میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول، اور ان کا یہ جو قول ہے یہ جامع صغیر جو ان کی کتاب ہے اس میں منقول ہے۔ آپ فرماتے ہیں اگر کان، دم، آنکھ یا سری یا سرین ان کا تہائی یا اس سے کم یعنی کٹا ہو تو فرماتے ہیں کہ ان کی قربانی جائز ہے۔ یعنی دم جو ہے اگر وہ 1/3 سے کم ہے، اگر کان جو ہے وہ بھی 1/3 سے کم کٹا ہوا ہے، یا سرین جو ہے وہ 1/3 سے کم کٹی ہوئی ہے، یا آنکھ جو ہے اس کی بینائی جو ہے 1/3 سے کم جو ہے وہ خراب ہے، تو فرمایا کہ ایسوں کی قربانی جائز ہے۔ یعنی 1/3 سے کم ہو، 1/3 یعنی اس کے 3 حصے کیے جائیں، جیسے کان ہے اس کے 3 حصے کیے جائیں، جو تیسرا حصہ ہے اس سے اگر کم کٹا ہے تو اس کی قربانی ہو سکتی ہے، تو اگر اس سے زیادہ ہے تو پھر اس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کو ہدایہ میں بھی ذکر کیا گیا۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ جب ہم نے جانور اللہ کی راہ میں پیش کرنا ہے تو اس کے کان کو بھی اچھے طریقے سے دیکھنا ہے، اس کی آنکھوں کو بھی اچھے طریقے سے دیکھنا ہے، اس کی دم کو بھی اچھے طریقے سے دیکھنا ہے، اور اس کے سارے جسم کو اچھے طریقے سے دیکھ کر کے وہ بیمار تو نہیں ہے، وہ کانا تو نہیں ہے، وہ لاغر تو نہیں ہے، وہ لنگڑا تو نہیں ہے، وہ اس کا کان 1/3 سے زیادہ تو کٹا ہوا نہیں ہے، اس کا آنکھیں جو ہیں 1/3 سے کم جو ہے، اسے کہیں نظر دیکھنے میں کوئی پریشانی یا پرابلم تو نہیں ہے۔ اور اسی طرح فقہا نے یہ بھی ذکر فرمایا ہدایہ میں کہ اگر کسی کی بینائی چیک کرنی ہو کہ وہ جانور کیسے دیکھ رہا ہے تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس کے سامنے یعنی 1 دن یا 2 دن اسے بھوکا رکھا جائے، یا 1-2 ٹائم اسے گھاس نہ دیا جائے، تو اس کے بعد اس کے سامنے یعنی 1 آنکھ اس کی باندھ کے اس کے سامنے گھاس پیش کیا جائے، تو اگر وہ جس طرف سے کھانے لگے تو وہاں پر نشان لگا دیا جائے۔ اسی طرح پھر دوسری آنکھ باندھ کے اس کو بھی دیکھا جائے، جہاں سے کھانے لگے وہاں تک نشان لگا دیا جائے، تاکہ پتہ لگ جائے کہ وہ 1/3 سے کم تو اس کی آنکھ جو ہے وہ خراب تو نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ اگر 1/3 سے کم ہے پھر تو اس کی قربانی جائز ہے، اگر اس سے زیادہ ہے تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ تو اسی طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے روایت ہے، بہار شریعت میں بھی اس کو نقل کیا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے وقت قربانی کرنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے، اسے بھی بہار شریعت میں نقل کیا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے جانوروں کی کان اور آنکھوں کو غور سے دیکھ لو۔ یعنی کان اور آنکھ کو غور سے دیکھ لینے کے بعد، کان ہو، آنکھ ہو، دم ہو، اسے اچھے طریقے سے دیکھنے کے بعد فرمایا پھر تم اپنے جانور کو خریدو، کیونکہ اللہ کی راہ میں پیش کرنا ہے، قربان کرنا ہے، وہی چیز قربان کرو جو بالکل صحیح ہے۔ کان بھی اس کے صحیح سلامت ہیں، سنگ بھی اس کے صحیح سلامت ہیں، آنکھیں بھی اس کی صحیح سلامت ہیں، جسم بھی ہے وہ بیمار نہیں ہے، تندرست ہے، موٹا تازہ ہے، اسے اللہ کی راہ میں قربان کرو، کیونکہ اللہ کی راہ میں پیش کر رہے ہیں، اور اللہ کی راہ میں ایسی چیز پیش کرنی ہے جو ہمیں بہت زیادہ پسند ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہدایہ میں یہ بھی چیز کو ذکر کیا گیا، فرماتے ہیں کہ اگر کسی جانور کو خارش ہے تو فرماتے ہیں کہ اگر موٹا جانور ہے تو فرمایا اس کی قربانی جائز ہے، کیونکہ جو خارش ہوگی وہ اس کی کھال میں ہوگی، گوشت میں نہیں ہے۔ اور اگر وہ دبلا یعنی پتلا ہے بالکل ہی تو فرماتے ہیں پھر اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب اس کی جو خارش ہے اس کے گوشت میں ہوگی، تو اس لیے فرماتے ہیں کہ جو پتلا جانور ہے اسے خارش کا مرض ہے، تو فرماتے ہیں پھر اس کے لیے یہ ہے کہ اس کی قربانی درست نہیں ہے۔
اور جس کا موٹا ہے لیکن خارش ہے تو فرماتے ہیں اس کی جو خال ہے اس میں ہے، لہٰذا اس کی قربانی درست ہے۔ اور اسی طرح کوئی مجنوں جانور ہے تو فرماتے ہیں اگر وہ گھاس نہیں کھاتا تو پھر اس کی قربانی درست نہیں ہے، اگر وہ گھاس کھاتا ہے تو پھر اس کی قربانی درست ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی جانور خصی ہے یا نہیں ہے، ان دونوں صورتوں میں جو ہے اس کی قربانی درست ہے۔ اگر خصی ہو تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو اس طرح کے یہ جو عیب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث کی روشنی میں ہمیں پتہ لگا، اور اس کے بعد عمر کا بھی لحاظ کیا جائے گا۔ تو عمر کے لحاظ سے اگر بات کریں تو یہ جو ہوتا ہے چھترا جسے کہا جاتا ہے، بیڑ جسے کہتے ہیں، تو یہ جو چھترا ہے اگر 6 ماہ کا ہے لیکن لگتا سال کا ہے تو اس کی بھی قربانی جائز ہے، اگر اس سے کم ہے تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ بکرا جو ہے اس کی عمر اگر 1 سال ہے تو اس کی قربانی جائز ہے، اگر 1 سال سے کم ہے تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح گائیں ہیں، اگر یہ 2 سال کی ہے تو اس کی قربانی جائز ہے، اگر اس سے کم ہے تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح اونٹ جو ہے اگر یہ 5 سال کا ہے تو اس کی قربانی جائز ہے، اگر اس سے کم ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اور آج کل ہوتا کیا ہے، کہتے ہیں جی دوندا ہونا چاہیے، وہ چاہے خود ہی دانت کیوں نہ توڑ دیں۔ یہ جو منڈیوں میں آتے ہیں اکثر لوگ خود اس کے دانت توڑ دیتے ہیں جی، اس کا دانت جو ہے جی اگر دوندا ہے تو جی پھر ٹھیک ہے جی یہ 2 سال کا ہو گیا ہے جی، یہ بکرا جی سال کا ہو گیا ہے، تو یہ دوندا خود بھی کر دیتے ہیں۔ مین چیز ہے اس کی عمر کے بارے میں پوچھا جائے کہ اس کی عمر کتنی ہے، عمر کے بارے میں جب جان لیا جائے، پتہ لگ جائے کہ بھئی گائیں ہے تو 2 سال کی ہے، بکرا ہے تو 1 سال کا ہے، اونٹ ہے تو وہ 5 سال کا ہے، تو پھر اس کی قربانی ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح بعض لوگ دم جو ہوتی ہے، دم میں غور و فکر نہیں کرتے۔ ہمارے یہاں ایک یہ بات گزری ہے کہ یہ جو چند سال پہلے کی بات ہے، کسی نے ایک جانور جو ہے یعنی اسے قربانی کے لیے بیچا، تو کیا کیا اس کی دم جو ہے وہ کٹ چکی تھی اور اکثر حصہ اس کا کٹ چکا تھا، اسے کیا کیا الفی کے ساتھ جوڑ کر لگا دیا۔ دنیا کی یہ جو دیکھیں کہ کتنا لوگوں کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں لوگ، آج مسلمان کو کاٹ رہا ہے، اسے اس کے ساتھ لگا دیا، الفی لگا کے اس کو جوڑ دیا۔ اور جب وہ لوگ خریدنے کے لیے یعنی جو آئے وہ لے گئے تو پھر انہیں پتہ لگا کہ یہ تو دم جو ہے یہ تو الفی کے ساتھ جوڑی گئی ہے۔ یعنی اتنا دھوکے کر رہی ہے عوام، اور یہ منڈیوں میں چلے جائیں یا کسی اور آبائی ایریے میں چلے جائیں، تو ہمیں اللہ کا خوف رکھنا چاہیے۔ جو لوگ پیسے خرچ رہے ہیں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، ان کے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور جو لوگ خود خریدنے کے لیے گئے ہیں انہیں بھی ان باتوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ جانور موٹا تازہ ہو، اس کا کان کٹا ہوا نہ ہو، اس کا سنگ ٹوٹا ہوا نہ ہو، ان کی آنکھیں نظر جو ہے وہ ٹھیک ہو، وہ لاغر نہ ہو، وہ کانا نہ ہو، وہ بیمار نہ ہو، تو وہ لنگڑا نہ ہو۔ ان تمام چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے پھر قربانی کو اللہ کی راہ میں پیش کرنا